سیاست سے تھوڑا ہٹ کے، تھوڑا بچ کے پہلے ولاگ میں تھوڑی سی سیاست کے علاوہ، کرنٹ سچویشن کے علاوہ بات کر لیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کہیں کہیں اس میں سیاسی یا پھر کرنٹ افیئر کا ٹچ بھی نظر آ جائے، اپنے آپ آ جائے تو ہم کہہ نہیں سکتے، لیکن ہمارا ایسا ارادہ نہیں ہے۔ بات ہم کرتے ہیں پلاسٹک سرجری کی۔ کچھ لوگ کو خوبصورت نظر آنے کا بہت خپت ہوتا ہے، بڑا شوق ہوتا ہے، بڑا چاؤ ہوتا ہے، اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں۔ مردوں کی بات کی جائے تو اپنے آپ کو باڈی بلڈر ثابت کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے ایک تو ایکسرسائز کرتے ہیں اور اس سے بھی آسان اسٹیرائڈ لے کے اپنے آپ کو باڈی بلڈر بنا لیتے ہیں تاکہ دنیا میں ان کا ایک نام ہو جائے۔ ان کو اگر کوئی دھکا لگائے تو ہو سکتا ہے کہ گرتے پڑتے چلے جائیں۔ بہرحال دکھنے میں وہ پہلوان نظر آتے ہیں، ریسلر نظر آتے ہیں، صرف اور صرف اسٹیرائڈ کی وجہ سے۔ خواتین کے حوالے سے بات کی جائے تو سرخی پاؤڈر خواتین لگاتی ہیں، بہترین میک اپ بھی کروا لیتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی عمر چھپانا ممکن نہیں رہتا۔ اور پھر میک اپ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے تو اپنے آپ کو تر و تازہ دکھانے کے لیے، خوبصورت دکھانے کے لیے اور خوبصورت نظر آنے کے لیے پلاسٹک سرجری کی جاتی ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ 80 سال کی بی بی ہے، لیکن جب وہ پلاسٹک سرجری کروا لیتی ہے تو اتنی زیادہ جوان نظر آتی ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ ان کی عمر 30 سال ہے یا 35 سال ہے۔ اور جو وہ خواتین جن کی عمر 50، 55 یا 48 سال ہوتی ہے، وہ پلاسٹک سرجری کروا لیتی ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی 21، 22 سال کی لڑکی ہے، خوبصورت لڑکی ہے، خوبصورت لڑکی ہے۔ یہاں پہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پلاسٹک سرجری کہاں پہ ہوتی ہے، تو یہ بہت مہنگا علاج ہے۔ ظاہر ہے آپ نے اپنی یا کسی نے بھی اپنی پوری شکل تبدیل کروانی ہے تو اس کو علاج ہی کہا جاتا ہے۔ دوائیاں لی جاتی ہیں، انجیکشن لگوائے جاتے ہیں، اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ مالش بھی کروانی پڑتی ہو یا پھر پالش بھی کرنی پڑتی ہو۔ بہرحال بات ہم کر رہے ہیں کہ پلاسٹک سرجری سے کس طرح سے بندہ، خاص کر خواتین کتنی خوبصورت نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، کتنی جوان نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ کس ملک میں ایسی پلاسٹک سرجری کی جاتی ہے؟ انڈیا میں پلاسٹک سرجری کی جاتی ہے۔ حیران کن بات ہے کہ وہاں پہ کتنے لوگ ہیں، کتنے کروڑ لوگ ہیں جو خط غربت سے نیچے زندگی گزارے ہیں، لیکن وہاں پہ پلاسٹک سرجری کروانے والے بھی بے شمار لوگ ہیں۔ جس طرح سے پوری دنیا میں بالی ووڈ مشہور ہے اور اس کے اداکار اور اداکارائیں اپنی پلاسٹک سرجری کرواتی ہیں اور جن کی عمر 60 سال ہو چکی ہے وہ بھی 20-25 سال کی نظر آتی ہیں۔ بھارت کے علاوہ تھائی لینڈ میں بھی پلاسٹک سرجری ہوتی ہے۔ 6 ممالک تو بہت ہی زیادہ مشہور ہیں۔ ایک تو ہو گیا انڈیا، دوسرا ہو گیا تھائی لینڈ، تیسرا ہو گیا ترکی، باقی رہ گئے 3، ان میں ملائیشیا، برازیل اور میکسیکو شامل ہیں۔ تو 6 ممالک دنیا میں بہترین سرجری کرتے ہیں۔ خواتین جن کی عمر 80 سال ہوتی ہے وہ بھی 35-36 سال کی نظر آتی ہیں، اور جن کی عمر 40، 45، 48 سال ہوتی ہے وہ 20 کے ارد گرد کی خوبصورت اور خوبرو نظر آتی ہیں۔ پلاسٹک سرجری وہی لوگ کروا سکتے ہیں جن کے پاس وسائل ہوتے ہیں، جن کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہوتی۔ ایسے لوگوں کا یہ شوق ہوتا ہے جن کے پاس بے شمار پیسہ اور ان کو نہیں پتا ہوتا کہ پیسہ کہاں سے آیا۔ ان کو صرف یہ پتا ہوتا ہے کہ پیسہ ہم نے کیسے لگانا ہے، کہاں پہ لگانا ہے۔ ہمارے پاکستان میں بھی یقینی طور پہ ایسے لوگ موجود ہیں جن کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایلون مسک کی طرح ان کے پاس پیسہ ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ پیسہ ہو، لیکن ظاہر نہیں کرتے۔ آپ کے سامنے رکھ دیا کہ کس طرح سے لوگ پلاسٹک سرجری کرواتے ہیں۔ خصوصی طور پہ خواتین اپنی پلاسٹک سرجری کرواتی ہیں اور اپنی عمر سے کہیں زیادہ کم نظر آتی ہیں، اور ہمارے ایڈیٹر بتا رہے تھے کہ انہوں نے ریسرچ کی ہے کہ ان کا بالآخر حال برا ہی ہوتا ہے، کیونکہ کچھ عرصے کے بعد اگر تو آپ ان کو بوسٹر لگواتے رہتے ہیں، لگواتے چلے جاتے ہیں، ایک موقع ایسا آتا ہے کہ جیسے نشئی کو ٹیکا لگایا جاتا ہے، ایک ٹیکا، دوسرا ٹیکا، تیسرا ٹیکا، چوتھا ٹیکا، اور ٹیکے پہ ٹیکا لگانے کے بعد اس کے جسم میں پھر ایسی جگہ نہیں رہتی کہ جہاں پہ مزید ٹیکا لگایا جا سکے۔ یہی ہمارے ایڈیٹر کہتے ہیں کہ جو لوگ پلاسٹک سرجری کرواتے ہیں بوسٹر پہ بوسٹر لیتے ہیں، ایک موقع ایسا آتا ہے کہ بوسٹر کی گنجائش نہیں رہتی۔ بہرحال جب تک بوسٹر چلتا ہے ان کا حسن برقرار رہتا ہے، بے شک یہ پائیدار حسن نہیں ہوتا۔ یہ آپ کو بتا دیا کہ دنیا میں کون سے ممالک ہیں جہاں پہ پلاسٹک سرجری اس طرح سے ہوتی ہے۔ پاکستان میں بھی دیگر ممالک کی طرح پلاسٹک سرجری ہوتی ہے، یہاں بھی ان کے کلینک موجود ہیں، کئی ہاسپٹل بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں بھی پلاسٹک سرجری ہوتی ہو، لیکن بنیادی طور پر
पर प्लास्टिक सर्जरी उन लोगों के लिए ईजाद हुई थी जिनके चेहरे किसी वजह से ख़राब हो जाते हैं, ख़ुसूसी तौर पर जिन पर तेज़ाब फेंक दिया जाता है या उनके चेहरे किसी वजह से जल जाते हैं, उनके लिए प्लास्टिक सर्जरी हुआ करती थी। ताहम इसे हुस्न जवानी के लिए भी इस्तेमाल किया जाने लगा है। ये हमने आपको बता दिया कि पाकिस्तान में भी प्लास्टिक सर्जरी होती है, पाकिस्तान में भी डॉक्टर मौजूद हैं, पाकिस्तान में भी इदारे मौजूद हैं, लेकिन जिनके पास बेशुमार पैसा है वो बाहर से भी बड़े बड़े माहिरीन को यहाँ पे ला के अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवा लेते हैं। तो नाजरीन, इस हवाले से हमने आपसे खुसूसी तौर पे पूछना है कि आपको हमारा ये हिस्सा व्लॉग का कैसा लगा प्लास्टिक सर्जरी के हवाले से। अगली खबर की तरफ चलते हैं। ये है मरियम नवाज शरीफ साहिबा के हवाले से खबर। उनकी मेजर सर्जरी हुई थी। कहा गया कि शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स में वो दाखिल हुई और ईद के रोज उनको दाखिल किया गया था। जैसे ही उनकी सर्जरी मुकम्मल होती है तो कहा जाता है कि उनकी तरफ से पूछा गया कि ईद पर जो सफाई होनी थी क्या वो सफाई हो रही है, तो उसके बाद पता नहीं चला कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा कहाँ पे हैं। ये भी उनकी वज़रा की तरफ से बताया गया था। खवातीन जो उनकी साथी हैं, उनकी सहेलियां, उनकी दोस्त हैं, उनकी तरफ से बताया गया कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा की मेजर सर्जरी हुई है। इन मोहतरमाओं की तरफ से, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की सहेलियों की तरफ से, उनकी वज़रा की तरफ से ये नहीं बताया गया था कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा की किस किस्म की सर्जरी हुई है। ताहम कई सहाफ़ियों की तरफ से, तजियाकारों की तरफ से कहा गया कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा के गले का ऑपरेशन हुआ है, गले में कोई मामला था, कोई मसला था, उसके लिए उनकी सर्जरी हुई है। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा उसके बाद से बिल्कुल ही मंजर आम पर नहीं थी, उनकी कोई वीडियो नहीं आ रही थी। उनके बारे में, उनके हवाले से बयान तो आ रहे थे कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने इस हवाले से ये बयान दिया, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ये कहा, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ये कहा। उनकी तरफ से बयान तो जारी हो रहे थे लेकिन उनकी कहीं अपीयरेंस नहीं थी। RTV पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा नजर आई। आपको साथ साथ हम दिखाते भी जा रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से एक इजलास की सदारत की गई। चंद रोज कबल उज़्मा बुखारी साहिबा की तरफ से कहा गया था कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा हॉस्पिटल में दाखिल हैं। तो यही लग रहा था कि आज भी मरियम नवाज शरीफ साहिबा हॉस्पिटल में दाखिल हैं। उनकी तरफ से ये देखिए कि जिस तरह से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, लगता है कि ये उनके घर का कमरा हो सकता है कि ये हॉस्पिटल ही का कमरा हो। बहरहाल अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उनकी सेहत ऐसी हो गई कि वो मंजर आम पर आ गई, अपील हो गई। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से मुहर्रम के हवाले से जायजा इजलास की सदारत की गई। वहाँ पे और लोग भी मौजूद थे लेकिन सारे के सारे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मौजूद थे, उनके पास नहीं बैठे हुए थे, बल्कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से ऑनलाइन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें उनकी तरफ से एक तो फील्ड मार्शल साहब को अप्रिशिएट किया गया कि उन्होंने जिस तरह से अमेरिका और ईरान के माबैन मुआहिदा करवा दिया है, इसके साथ साथ उनकी तरफ से अपनी टीम को दीगर भी टास्क दिए गए और उन्होंने इस मौके पर एक मरतबा फिर अप्रिशिएट किया उन लोगों को जिन्होंने ईद पर अपनी पूरी कोशिश से, पूरी जदोजहद से एक तो सफाई की। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से बताया गया कि पहली मरतबा पंजाब में इस तरह से ईद के मौके पर सफाई की गई है। ऐसा रिकॉर्ड बना दिया गया है कि आइंदा आने वाली कोई भी हुकूमत होगी उसके लिए ये मीट करना, उसके लिए इसका मुकाबला करना मुमकिन नहीं होगा। ये मरियम साहिबा की तरफ से तो नहीं कहा गया लेकिन हमने इससे यही नतीजा अखज़ किया है कि जिस तरह से उन्होंने सारे इकदाम किए थे, आइंदा किसी के लिए भी उसको मीट करना, उसके मुकाबले में आना बहुत मुश्किल होगा। जैसा कि हमने कहा कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से फील्ड मार्शल साहब को अप्रिशिएट किया गया, मुबारकबाद दी गई कि आपने जो किरदार अदा कर दिया है ईरान और अमेरिका के माबैन मुआहिदे के लिए, ऐसा तारीखी किरदार किसी के बस की बात नहीं थी। और इस मौके पर शहबाज शरीफ साहब कितने ज्यादा बेखुद हो गए। शहबाज शरीफ साहब की तरफ से क्या कहा गया वो आपके सामने रखते हैं। कौमी असम्बली के इजलास के दौरान शहबाज शरीफ साहब इस मुआहिदे पर इतने ज्यादा बेखुद हुए, इतने ज्यादा जज्बाती हुए, इतने ज्यादा जोश में आ गए, उनकी तरफ से जो कहा गया जरा मुलाहिजा कीजिए। दिल की इस तारीख साज दिन जब स्पीकर पाकिस्तान के अजीम और बहादुर फर्जंद फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर का जिक्र किए बगैर मेरी ये तकरीर नामुकम्मल रहेगी। इस जंग के शोले बुझाने और अमन के क़याम के लिए फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर ने अपने शब रोज वक्फ कर दिए और इस सारे अरसे में वो रातों को भी जागे और दिन को भी। और मेरे ये जाती इल्म में जनाब स्पीकर के पास मरले ऐसे आए और मुज़ाकरात के दौरान कई ऐसे
نشیب و فراز آئے کہ یوں لگتا تھا کہ ابھی معاملہ ختم ہو جائے گا، مگر جناب اسپیکر، میں چونکہ ان سارے معاملات کا ذاتی طور پر گواہ ہوں اور عینی شاہد بھی ہوں، اس کی بنیاد پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس عظیم ثبوت نے ہمت نہیں ہاری اور اللہ کے توکل پر مسلسل مشاورت اور کاوشیں کرتے رہے، جس کے نتیجے میں اس خدائے بزرگ و برتر کے فضل سے کل رات جنگ بندی کا اعلان ہوا۔ جناب اسپیکر، اگر خلوص، استقامت اور دانش مندی کا یہ سفر جاری نہ رہتا تو شاید دنیا میں امن کا خواب بکھر جاتا اور نہ جانے جنگ کے شعلے کتنی مزید تباہی لے کے آتے۔ لہذا جناب اسپیکر، فیلڈ مارشل سید آصف منیر نے اس مقصد کے لیے غیر معمولی کردار ادا کیا جس پر مجھ سمیت پوری قوم انہیں خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ یہ آپ نے سن لیا، ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اعتراف کر رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل صاحب کا کردار انتہائی زیادہ اہم تھا۔ یہاں پہ ہم نے ان اہمکوں کے بارے میں بات کرنی ہے جو یہ مطالبہ کیے جا رہے ہیں کہ پاکستان کی قیادت نے، پاکستان کی اعلیٰ قیادت نے جو کردار ادا کیا امریکہ اور ایران کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں اور معاہدہ کروانے میں، ان کو نوبل پرائز دیا جائے۔ تو شہباز شریف صاحب نے خود کہہ دیا، کچھ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب کا بھی اس میں کردار ہے، لیکن ان کی طرف سے جس طرح سے سچ بولا گیا، جس طرح سے انہوں نے سچائی کا پرچم بلند کیا کہ یہ سارا کوئی صرف اور صرف آصف منیر صاحب نے کیا ہے، فیلڈ مارشل صاحب نے کیا ہے، تو پھر ان احمقوں کو وہ مطالبہ واپس لے لینا چاہیے جو کہہ رہے تھے کہ وزیر اعظم کو اور فیلڈ مارشل کو نوبل پرائز دیا جائے۔ تو نوبل پرائز اگر بنتا ہے تو فیلڈ مارشل سید آصف منیر صاحب کے لیے بنتا ہے، ان کے لیے نہیں بنتا، کیونکہ انہوں نے خود کہہ دیا کہ یہ سارے کا سارا کریڈٹ، کلیدی کردار جناب فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب کا ہی ہے، چونکہ ان کی طرف سے بھی فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ تعاون کیا گیا، معاونت کی گئی، تو ان کو پھر شاباش دینا ہی کافی ہے شہباز شریف صاحب کے لیے۔ اب آپ کے سامنے ایک سوال رکھتے ہیں، سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ پاکستان میں بڑے بڑے دماغ موجود ہیں، ہم موٹے دماغ کی بات نہیں کر رہے بلکہ انتہائی زیادہ ذہین لوگوں کی بات کر رہے ہیں۔ تو آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ سب سے زیادہ پاکستان میں دماغ کس کا قیمتی ہے؟ سب سے پہلے آپ کے سامنے نام رکھ دیتے ہیں عمران خان کا، ان کے ساتھ ساتھ نام رکھ دیتے ہیں فیلڈ مارشل سید آصف منیر کا، پھر میاں نواز شریف صاحب کا نام رکھ دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب کا بھی نام رکھ دیتے ہیں، مولانا فضل الرحمان اس میں آ جاتے ہیں، آصف علی زرداری اس میں آ جاتے ہیں، باقی بھی کئی لوگ موجود ہیں، لیکن ہم انہی کے درمیان تھوڑا سا موازنہ کر لیتے ہیں کہ ان میں سے سب سے زیادہ مہنگا دماغ کس کا ہے اور سب سے زیادہ سستا دماغ کس کا ہے۔ تو ناظرین آپ اندازہ کیجئے کہ کس کا مہنگا دماغ ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ آپ کو ایک ہنٹ دیے چلتے ہیں کہ سب سے مہنگا دماغ وہی ہوگا جو سب سے کم استعمال ہوا ہوگا۔ تو میاں نواز شریف صاحب کا سب سے مہنگا دماغ نہیں ہے، لیکن اس کی قیمت کا تعین کیا جائے تو سب سے سستا بھی ان کا دماغ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ایک موقع پر اپنا دماغ استعمال کیا تھا جب پاکستان اور انڈیا کی جنگ لگی تھی۔ اس موقع پر میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے ساری پلاننگ کی گئی تھی، بھارت کو ہرا دیا گیا تھا، بھارت کو بدترین شکست سے دو چار کیا گیا تھا۔ تو اس موقع پر نواز شریف صاحب کا دماغ استعمال ہوا تھا، گویا ان کا دماغ اس طرح سے نہیں رہا کہ بالکل ہی فارغ ہو، بالکل ہی خالی ہو۔ اب آپ کے لیے آسان ہو گیا کہ کس کا دماغ بالکل خالی ہے، کس کا دماغ مہنگا ترین ہے اور کس کا دماغ سستا ترین ہے۔ تو جن لوگوں نے اپنے دماغ استعمال کر لیے ان کا دماغ سستا ہو جائے گا، اور جنہوں نے بالکل استعمال نہیں کیے، نیا نکور کا مطلب یہ ہے کہ ان کا دماغ بالکل نیا ہے جو کبھی استعمال نہیں ہوا۔ تو کس کا دماغ ایسا ہو سکتا ہے؟ جو دماغ بالکل نواں نکور یعنی برانڈ نیو ہے وہی سب سے زیادہ مہنگا ہونا ہے۔ تو کس کا ہوگا؟ شہباز شریف صاحب نے خود کہہ دیا کہ فیلڈ مارشل صاحب کی طرف سے جس طرح سے یہ سارا کچھ کیا گیا، جس طرح سے دیکھا گیا، ان کو انہوں نے اپریشیٹ کیا، اور اس سے پہلے بھی وہ کہہ چکے ہیں کہ آج پاکستان کی معیشت جس طرح سے ترقی کر رہی ہے اس میں فیلڈ مارشل صاحب کا کلیدی کردار ہے۔
پاکستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، پاکستان کی ترقی، پاکستان کی خوشحالی، پاکستان کا دفاع، اور پاکستان جس طرح سے افغانستان کے ساتھ لڑا، جس طرح سے بھارت کو شکست دی، اس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا اولین کردار تھا کہ ان کو جنرل سے فیلڈ مارشل بنا دیا گیا اور ان کو کمانڈر ڈیفنس فورسز بھی بنا دیا گیا۔ انہوں نے جس طرح سے کام کیا، جس طرح سے ان کی کارکردگی رہی، تو شہباز شریف صاحب ویلے بیٹھے رہتے ہیں، تو ان کا دماغ سب سے زیادہ قیمتی ہے کیونکہ استعمال نہیں ہوتا۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔